مالک الدین صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أسر الموجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. سائد والحمد والمقام المحمود الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق المولد الحق بالحق بالقاسم اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم ووسط حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا بقدر سامعين معظم مولاي عامر حضر کرار. آج کی یہ مجلس سفر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں برگزار کی گئی ہے اور ماہ رجب تمام ہو چکا ہے اور ماہ شعبان کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور اس ماہ رجب کا اختتام سفر امام حسین کی خبر دے کر جا رہا ہے. لیکن اس ماہ رجب میں بہت ساری مناسبتیں تھیں اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں تھیں، بڑی عظمتیں تھیں. یہ وہ مہینہ تھا جس میں ایک سے ایک خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی. اس میں کبھی مولا کائنات کی ولادت کی خبر تھی، کبھی مولا امام محمد باقر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لہذا مستقل دو علی کے آنے کی خبر، دو محمد کے آنے کی خبر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ہر خوشی کسی نہ کسی غم سے جڑ جاتی ہے. لہذا اس مہینے کے تمام ہونے سے پہلے سفر امام حسین علیہ السلام کی 28 رجب کی تاریخ جو کل گزر گئی بڑی عظیم تاریخ تھی اور اسی تاریخ سے پیوستہ دو تاریخیں گزری ہیں. 27 رجب کی تاریخ گزری ہے، 26 رجب کی تاریخ گزری ہے، پھر 25 رجب کی تاریخ گزری ہے. 25 رجب کو 7ویں امام کی شہادت کا دن تھا. 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وفات کا دن تھا اور 27 رجب عید مبعث یعنی رسول کی بعثت کا دن تھا، جسے عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور عیدوں میں بھی سب سے بڑی عید کوئی معمولی عید نہیں تھی. عید مبعث، مبعث یعنی بعثت، بعثت یعنی رسول کا رسالت پہ فائز ہونا، اسے کہا جاتا ہے بعثت. یعنی اللہ نے جس دن سے رسول کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا اس دن کو کہا جاتا ہے بعثت. جس دن رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جس دن قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، اسے کہا جاتا ہے بعثت. لہذا یہ بعثت کیا ہے؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ اپنے اوپر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے. وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے امیین ایک رسول بھیجا. یعنی اس رسول کا بھیجا جانا اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ نے اس پہ فخر کیا کہ هو الذی بعث فی الأمیین، کہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امی
उम्मीद में एक रसूल भेजा। बहरहाल तर्जुमा करने वालों ने उम्मी का तर्जुमा भी मुख्तलिफ तरीके से किया है कि कहीं पे इसके जाहिल के माना किए हैं, कहीं पे इसके मक्के वालों के तर्जुमा किया है। लेकिन चाहे जो तर्जुमा किया हो, उम्मी के माना जाहिल भी मान लिया जाए, तब भी रिसालत की अज़मत का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक उसकी वजह ये है कि अगर जाहिलों में भी आया है तो सीखने नहीं आया है, सिखाने के लिए आया है। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। आयत कह रही है यतलू अलैहिम आयातिही कि ये रसूल जो आया है ये तिलावत कलाम पाक करता है, आयतों की तिलावत करता है, वो यज़कीहिम और इनके नफ्सों को पाकीज़ा करता है, वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, वो इन कानून मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और इस रसूल के आने से पहले ये मक्के वाले खुली हुई गुमराही में जिंदगी गुजार रहे थे। अब अगर कोई जानना चाहता है कि ये बेइज्जत क्या है, ये रसूल का मबूस व रिसालत होना क्या है, तो ये समझ ले कि अगर रसूल मबूस व रिसालत ना होते, अल्लाह अपने हबीब को न भेजता, अल्लाह मोहम्मद को ताजे नबूवत सजा के न भेजता, तो सिर्फ मक्के वाले नहीं, क़यामत तक आने वाली इंसानियत गुमराही में जिंदगी गुजारती। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूल के आने के सदमे में मिली है। और इस रसूल के आने का फायदा क्या हुआ कि इसने तुम्हारे ऊपर किताब इलाही की तिलावत की, इसने तुम्हारे नफ्सों को पाक किया, इसने तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। ये है बेइज्जत रसूल का मकसद, यानी सबसे बड़ा हदफ जो बेइज्जत रसूल का है वो है कुरान, वो है अल्लाह की किताब कि जिसके जरिए से लोगों के नफ्सों को पाक किया जाता है। अल्लाह दूसरी आयत में सूरह निसा, सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा है और उसकी 164वीं आयत में अल्लाह फिर से इसी आयत के अल्फाज को दोहराता है, मगर एक नया उन्वान देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पहली आयत में अल्लाह ने कहा था कि वही तो अल्लाह है जिसने उम्मीद में एक रसूल भेजा, मगर इस आयत में उन्वान बदल दिया। अल्लाह कहता है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल का आना ये सारी इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा रहम है। क्यों? इसलिए कि ये मोहम्मद नहीं आए हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अल्लाह कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन के ऊपर एक एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी दी हुई हर नेमत एहसान है, मगर उसने आंखें देके जताई नहीं, कान देके जताया नहीं, जिंदगी देके जताया नहीं, सांसें देके जताया नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एहसान हो सकती है, मगर अल्लाह की शान करीमी के खिलाफ था कि आंखें देने के बाद जताए, कान देने के बाद जताए, मगर रिसालत का देना इतना बड़ा एहसान था कि अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ने मुमिनीन पे एहसान किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल का भेजा जाना ये एक एहसान है। कैसा एहसान है? जरा आप देखें कि रसूल का आना कितना बड़ा एहसान है। क्या करता है ये रसूल? हदफ क्या है बेइज्जत रसूल के? जो 27 रजब गुजरी है, जिसमें हमने शीरनी खाई है, जिसमें हमने एक दूसरे के घर में जाके मुबारकबाद दी है, क्या है ये 27 रजब? ये है बेइज्जत रसूल। और इसका फायदा क्या है? कुरान कह रहा है इसका फायदा यह है कि इस रसूल के आने से इस रसूल ने तुमको कुरान की आयतों की तिलावत की, युज़क्कीहिम तुम्हारे नफ्सों को पाक किया। ये नफ्सों की पाकीज़गी की बात हो रही है, वाह वाह वाह, जिस्मों की पाकीज़गी की बात नहीं हो रही है। जिस्म पे जिस तरीके से निजासत लग जाए, खबासत लग जाए, गंदगी लग जाए तो कोई इंसान चैन नहीं पाता है, जाता है, धो के आता है, साफ करके आता है। तो जिस तरीके से जिस्म गंदा होता है उसी तरीके से रूह भी गंदी हो जाया करती है। जिस्म गंदा हो जाए तो उसे पानी से पाक किया जाता है, और जब रूह गंदी हो जाए तो उसे रिसालत के जरिए से पाक किया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रूह कसीफ हो जाए, जब रूह गलीज हो जाए, जब रूह पे गंदगी छा जाए, जब रूह नजिस हो जाए। अब आप कहेंगे कि मौलाना रूह किस तरीके से कसीफ होती है? तो जिस तरीके से जिस्म की
بیماریاں، ہزارہ بیماریاں ہیں. آنکھوں کا کمزور ہو جانا یہ بیماری ہے، کانوں کا کم سننا یہ بیماری ہے، انسان کی کمر کا جھک جانا یہ بیماری ہے، ہزار طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں. دل کا کام نہ کرنا ایک بیماری ہے. اب یہ کرونا بیماری آ رہی ہے، نئی نئی بیماریاں جسم کی آ رہی ہے. تو جس طریقے سے جسم کی بیماریاں ہیں ویسے روح کی بھی بیماریاں ہیں. اور یہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے، بخار آیا بیمار ہوا، نمونیا ہوا بیمار ہوا، اور کوئی بیماری آ گئی بیمار ہو گیا. گھر پر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطلب کے ساتھ، کیوں کہ جسم بیمار ہو جائے تو ہم علاج کریں گے. ارے جسم کا علاج کرنے کے لیے تو ہر جگہ کلینک موجود ہے، مگر اگر یہ روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کہاں پہ ہوگا؟ اب ذرا روح کی بیماریاں سنیے. یہ جھوٹ بولنا یہ روح کی بیماری ہے، یہ غیبتیں کرنا یہ روح کی بیماری ہے، بے شک بے شک کام بگاڑنا یہ روح کی بیماریاں ہے، یہ آپس میں جھگڑے لڑانا یہ روح کی بیماریاں ہے، یہ ایک دوسرے سے جلنا یہ روح کی بیماریاں ہے، بے شک بے شک بے شک ختم ہو جانا یہ روح کی بیماریاں ہے. اب کون ہے جو ان کا علاج کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رسول کو بھیج کے ہم نے روحوں کو پاک کر دیا. واہ واہ یہ زکیہم، یہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ پوری توجہ رکھے. دیکھیں شریعت محمدی کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، احسان. اور کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر یہ رسول نہ آتا تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ نجس کیا ہوتا ہے اور پاک کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نہیں یقین آتا تو آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پہ چلے جائیں. کتا پانی چاٹ لے تو کتا اور پانی ان کی نظر میں بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں نجاست اور طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ نجاست اور طہارت کا تصور دیا کس نے؟ اس رسول نے دیا ہے. تو اس رسول کا آنا احسان ہے یا نہیں؟ بے شک. پوری توجہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، عیسائیت میں چلے جائیں، یہودیت میں چلے جائیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، آپ اسلام کو چھوڑنے کے بعد چلے جائیں، پانی بھی مانگنا چاہے تو صاف تو مل سکتا ہے مگر پاک نہیں مل سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. صاف مل سکتا ہے مگر پاک نہیں مل سکتا. یہی تو بات بیوی نے خطبہ فدا میں فرمائی. جب بیوی گئی ہے دربار خلافت میں فدا کروانے نہیں گئی ہے، اپنے بابا کی بےزت سمجھانے کے لیے گئی. اور بیوی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہتی ہے، اے لوگوں تم ہمارے مقابلے میں آ رہے ہو، اگر اللہ ہمارے بابا کو نہ بھیجتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی؟ بیوی فرماتی ہے کہ تم تو نالیوں کا گندا پانی پی رہے تھے. بے شک بے شک بے شک. دربار میں کہہ رہی ہے بیوی، ان سے کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے، اور کہتی ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کرو گے. اگر اللہ ہمارے بابا کو رسالت دے کر نہ بھیجتا، طہارت اور نجاست کے احکام بتا کر نہ بھیجتا، تو تم تو نالیوں کا گندا پانی پی رہے تھے. اس کے بعد قرآن کی آیت سے بھی کہتی ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر میرا بابا نہ آتا تو جہنم میں گر پڑتے. واہ 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 واہ. تم کا کہوں گا یہ زندگی گزرتی تھا جہنم میں جاتے نا. بیوی کہہ رہی ہے کہ کھڑے تھے، اور یہ بیوی نہیں کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، گرنے ہی والے تھے کہ رسول نے آ کر نجات دے دی. تو یہ اس جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے. بیوی اشارہ کر رہی ہے کہ اگر رسول نہ آتے تو یہ زندگی بھی تمہارے لیے جہنم سے کم نہیں تھی. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ایک دوسرے کے لیے نفرتیں تھی، ایک اونٹ کے 100 سال جنگیں ہو رہی تھی، اور جو خزرج کے قبیلے تقریباً 100 سال سے آپس میں لڑتے چلے آئے. اپنی ناک کی خاطر، اپنی جھوٹی عزتوں کی خاطر لڑ رہے تھے. حیوانیت اپنے عروج میں تھی.
کہ اللہ نے اس رسول کو بھیجا اور مومنین پہ احسان کر دیا. بے شک بے شک. اس رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان آنکھوں کو پاک کرتا ہے غیبتوں سے، ان آنکھوں کو پاک کرتا ہے نامحرم کو دیکھنے سے، ان کانوں کو پاک کرتا ہے غیبتوں کے سننے سے، ان ہاتھوں کو پاک کرتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے. یہ پاک کرتا چلا جا رہا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کے طبیب اپنے مطلب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کلینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جسم بیمار ہو جائے تو ان کے پاس جانا پڑتا ہے. مگر اللہ نے جسے طبیب روح بنا کے نازل کیا ہے، طبیب نفوس بنا کے بھیجا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ رسول کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، طبیب دبار بطبہ، یہ ایسا طبیب ہے کہ جو اپنے مطلب کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے مریض کو وہیں پہ ٹھیک کرتا ہوا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہ میرا نبی اس کوڑا ڈالنے والی بڑھیا کی گلی سے کیوں گزر رہا ہے؟ کیوں گزر رہا؟ میں رسول ہے. دوسری طرف امام فرماتے ہیں کہ مومن ہوتا ہے مومن القیس، جو چالاک ہوتا ہے، ہوشیار، عقل مند، انٹیلیجنٹ. مومن بیوقوف نہیں ہوتا. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس سے بڑا مومن کوئی نہیں، جس کا چہرے پر جتنی گندگی ہو اس سے بڑا مومن کوئی نہیں، جس کے بال الٹے سیدھے ہو اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. مگر اسلام کی نظر میں ایسی کوئی تعریف مومن کی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. جس کی روح بھی پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نہ اسلام جسمانی گندگی کو پسند کرتا ہے، نہ روحانی گندگی کو پسند کرتا ہے. کیا ہے؟ میرا رسول گزر رہا. دوسری طرف امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے 2 بار نقصان نہیں اٹھاتا. ایک جگہ سے 2 بار دھوکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نظر میں بے وقوف مومن آج یہاں گرا، کل کو پھر وہیں گر گئے. آج اس نے دھوکا دیا، پھر کل کو اسی کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ مومن کی علامتوں میں سے نہیں ہے. مومن ایک جگہ سے 2 بار نقصان نہیں اٹھاتا. ایک جگہ سے 2 بار زخم نہیں کھاتا ہے. مومن وہ ہوتا جو ایک بار کے بعد دوبارہ اس طرف دیکھتا بھی نہیں، چھوڑ دیتا اس کام کو کہ جہاں سے نقصان ہو، چاہے وہ جسمانی نقصان ہو چاہے وہ روحانی نقصان ہو. تو جب ہمارے لیے یہ حدیثیں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایک جگہ سے 2 بار نقصان نہ اٹھائے، تو میرا رسول تو روز اس راستے سے گزر رہا ہے اور روزانہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی راستہ بدل دیجیے. بھائی مومن کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بار کوڑا پڑ جائے تو دوبارہ وہاں سے نہ گزرے. اگر دوبارہ گزرے تو مومن کیسا؟ اس لیے کہ مومن ایک جگہ سے 2 بار نقصان نہیں اٹھاتا. مگر میرا رسول ہے کہ اس راستے سے روزانہ گزر رہا ہے، روزانہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے، روزانہ گزر رہا ہے، روزانہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے، روزانہ گزر رہا ہے. میں نے رسول خدا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایک جگہ سے 2 بار ٹھوکر نہیں کھاتا. یا رسول اللہ یہ کوڑا ڈال نہیں ہے، آپ راستہ بدل دیجئے، کوئی اور رنگلی کا اختیار کر لیجئے، کوئی اور راستہ چن لیجئے. آپ کو جاننا ہی تو ہے کوئی ضد کیا ہے کہ اسی راستے سے جائیں گے، اسی راستے سے سفر کریں گے، اسی راستے سے منزل تک پہنچیں گے. تو جب نہ رسالت بہار آواز سے نادان میں دنیا والوں کے راستے بدلوانے کے لیے آیا ہوں، اپنے راستے بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستہ بدل دیا تو یہ بڑھیا کفر سے ایمان کی طرف کیسے آئے گی؟ کیا بات ہے. طبیب دبار بطبہ، یہ وہ طبیب ہے جو اپنا مطلب اپنے ساتھ لیے پھرا ہے، جہاں جس مریض کو دیکھتا ہے اس کا علاج کرتا ہے. بے شک بے شک. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر کتاب الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کی
تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نبی کے آنے کی بعثت کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا تو قرآن کا پڑھنا تلاوت تھا، مگر جب نفس پاک ہو گیا تو یہ تلاوت علم میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تلاوت حکمت میں تبدیل ہو گئی۔ کل توجہ رکھ کے دیکھیں، قرآن نبی کی بعثت کو بیان کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے قرآن کو حکمت میں، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہے بعثت کا مقصد کہ قرآن پڑھ بھی لیا جائے، قرآن سمجھ بھی لیا جائے۔ آج وسیم رضوی کی سمجھ میں اگر قرآن نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ چاہے جس خاندان کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس ملت کا ہو، جس زمرے میں سلمان رشدی تھا وہیں پہ وسیم رضوی بھی کھڑا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ تو قرآن خود اپنا ڈیفینس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اے لوگوں، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، مگر اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نازل کرنے والا بھی اکیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اختلاف ہوتا، قرآن چیلنج کر رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تمہیں اس میں اختلاف کثیر نظر آتا۔ پہلی شرط قرآن نے کیا لگائی؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غور کر لی جائے تو اختلاف ملنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو اختلاف مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غور نہیں کی ہے، اور غور اس لیے نہیں کی ہے چونکہ ذہن میں دماغ موجود نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر فکر کرتا تو قرآن کو دعوت عقل دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ارے کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ رہے ہیں؟ یہ قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آ گیا ہے تو جاؤ اس کے جیسا کوئی ایک سورہ لے کے آؤ۔ یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے، گمان ہے کہ یہ قرآن کسی اور کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد محمد پہ نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ اس کے جیسا کوئی ایک چھوٹا سا سورہ لے آؤ۔ کیا بات۔ اور صرف لاؤ نہیں، جسے چاہے اپنی مدد کو بنا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جسے چاہے اپنا مددگار بنا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کہہ رہا ہے
کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم ایک ساتھ سوچ رہے ہو، شک میں ہو، تمہارا یقین میں قرآن کی نظر میں شک ہے۔ قرآن کہہ رہا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہے، یہ محمد نے خود گڑھ لیا ہے، تو جاؤ تم بھی ایسا ایک سورہ لے آؤ، چھوٹے سے چھوٹا سورہ لے کر آ جاؤ۔ مگر کوئی قرآن کا چھوٹا سورہ نہ لا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جہاں پر بھی ہے یکو تنہا کھڑا ہوا ہے۔ دعوت دے رہا ہے قرآن، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جاؤ اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ، مگر کوئی لے کر آیا۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے اور تمہارے اوپر اس کوثر کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں دو۔ ان شانئک هو الابتر، اور یقیناً تمہارا دشمن اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر۔ روایت بتاتی ہے جب یہ سورہ کوثر نازل ہوا تو عرب کے بڑے بڑے قصیدہ نگاروں کے قصیدے خانہ کعبہ پہ لٹکے ہوئے تھے، 7 قصیدے ان عربوں کے کہ جنہیں اپنی زبان پہ ناز تھا۔ کتنا ناز تھا کہ اس زمانے میں جب عورتیں لڑتی تھی تو گالیاں بھی شعر میں دیا کرتی تھی۔ زبان پہ اتنا کنٹرول تھا، زبان پہ اتنا ماہر تھی، عربی زبان اتنی رچی بسی تھی کہ لڑتی تھی تو گالیاں بھی شعر میں دیا کرتی تھی۔ اس دور میں قصیدے کہنا، اور 7 قصیدوں کو چنا گیا تھا کہ ان سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیے گئے تھے کہ یہ معجزہ ہے معجزہ، اور ان سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بدو عرب ننگے ہو کر سیٹیاں بجا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، آیتیں نہیں پڑھتے تھے، ان قصیدوں کو پڑھا کرتے تھے جن میں شراب کا تذکرہ تھا، شباب کا تذکرہ تھا، حسن ظاہری کا تذکرہ تھا، دھوکے بازیوں کا تذکرہ تھا، دنیا کی نارنگیوں کا تذکرہ تھا۔ انہیں پڑھتے تھے اور ننگے ہو کر، لطف ہو کر، سیٹیاں بجا کر، تالیاں بجا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور آیتوں اور دعاؤں کی جگہ ان قصیدوں کو پڑھا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے شاعروں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا تو رسول اسلام نے ان 3 آیتوں کو لکھا، اور لکھنے کے بعد ان 7 قصیدوں کے برابر میں یہ 3 آیتیں لٹکا دی۔ اب جب یہ عرب کے لوگ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو یہ 7 قصیدے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب 7 قصیدے پورے ہو گئے اور یہ سورہ کوثر پہ پہنچے تو یہ رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ 3 آیتیں ہیں مگر عجیب کشش ہے۔ عجیب کشش ہے، یہ عجیب لہجہ ہے، نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے، یہ کون سا کلام ہے کہ نہ اسے شاعری کہا جا سکتا ہے نہ اسے نثر کہا جا سکتا ہے۔ قافیوں کی رعایت ہے، ردیف کی رعایت ہے، لفظوں کی رعایت ہے، معنی و مفاہیم کی رعایت ہے، زمین کی باتیں نہیں ہے، شراب و شباب کی باتیں نہیں ہے، کالے اور گورے کی باتیں نہیں ہے، جھوٹی عزتوں کی باتیں نہیں ہے، اور کیا جانے کیا کلام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بار بار ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، مگر جب پڑھتے پڑھتے نیچے آتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ تمام کے تمام عرب لوگ یک زبان ہو کے کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں کہتے ہیں وما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ وہ جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، انہوں نے ان 3 آیتوں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ ان آیتوں کا جواب یہ قرآن ہے۔ قرآن یہ سورہ حمد جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں تلاوت کی بات نہیں ہے، تلاوت آغاز ہے، اصل مسئلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ اگر تلاوت ہوتی رہے تو ایمان مضبوط نہیں ہوتے،
اگر قرآن سامنے آتے ہیں کہ جب قرآن کو سمجھا نہیں جاتا ہے تو پورا قرآن تو دور کی بات، قرآن کی 26 آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور وہ اپیل دائر کرتے ہیں کہ صاحب ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن 26 آیتوں کو وہ قرآن سے نکالنے کی بات کہہ رہے ہیں وہی قرآن انہیں دائرہ اسلام سے نکال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نہ بندوں نے نازل خدا اس کو بچانے والا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی وہ قرآن کی تلاوت کی، مگر مقصد بیسر کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی تلاوت سے شروع ہوتا ہے اور علم و حکمت پہ تمام ہوتا ہے۔ اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سورہ حمد کا کمال یہ ہے